بنا رب کو جانتے کیسے، ان بنا رب کو جانتے کیسے، ذات احمد سے رب ہوا ہے آیا، ذات احمد سے رب ہوا ہے آیا، ذات احمد سے رب ہوا ہے آیا، شکر ادریسیہ ملا ہم کو، شکر ادریسیہ ملا ہم کو، فیض شاہ کا ایک چشمہ رواں، فیض شاہ کا ایک چشمہ رواں، آقا کی محبت آ جائے وہ علوم کھلتے ہیں بغیر پڑھنے کے انسان کی عقل سے باہر، اللہ کی قسم۔ اور جب مطلب ان کی محبت نہ آئے، محبت سے جو رابطہ آقا سے وہ کمزور ہے، تو پھر بس کام چلتا ہے، خاص بات نہیں ہوتی ہے۔ امام دلی صاحب طریقہ یہ کہتے تھے والذی قدر فہدی، اس کا اگر میں بیان کروں، اس کا اگر میں بیان کروں 1000 سال، ہر روز جو میں نے بیان کیا اس کو نہ لوٹاؤں تب بھی وہ تفسیر ختم نہ ہو۔ 1000 سال صرف میں 2 لفظ پر بھی اگر بیان کروں۔ آقا جی نے ان کو دعا دی تھی، ان کی طریقت میں علم پڑھتے ہیں تھوڑا بہت، کہ علم تو ختم نہیں ہوتا، ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ محبت پیدا ہو، بغیر عمل کے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس چیز میں مجھ جاتا ہوں سے رابطہ نبی کریم سے محبت کا پیدا ہو گیا تھا، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو آقا جی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عربی کے الفاظ ہیں جس کا معنی یہ ہے، میں نے تیرے قرآن میں جوڑ کر دیا، اور قرآن کی دعا تجھ کو دی ہے، قرآن میں دعا دی ہے کہ اے قرآن تیرے میں جو عجائبات ہے امام ادریسی کے لیے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ تو امام ادریسی صاحب طریقہ ادریسیہ کہتے تھے 1000 سال میں بیان کروں، والذی قدر فہدی، تو جو آج میں نے بیان کیا کل وہ نہ کروں تب بھی بیان میرا ختم نہیں ہوگا۔ دیکھا، اور آقا جی سے انہوں نے 2 الفاظ کہے تھے، آقا جی ایک کرم کر دیں، جو اس سلسلے میں داخل ہو، جو اس سلسلے میں اذکار میں داخل ہو آپ کے ساتھ، تو اس کی ضمانت کفالت آپ کریں۔ بہت بڑی بات ہے، کہتے آقا جی نے قبول کیا کہ اس کا ضامن اور کفیل میں رہوں گا۔ تو کیسے ایک واقعہ سلسلے میں ہوا، ایک شخص آیا طریقہ ادریسیہ، کوئی شیخ تھا اس کے پاس، آقا جی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، اس سے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آقا جی نے کہا میں تیرا ضامن اور کفیل ہوں، اگر تو نے وظیفے نہیں چھوڑے شیخ سے بے وفائی نہیں کی، وسیلہ بیچ میں ہوتا۔ تو اس نے شیخ نے کہا میں تجھے کبھی کہا تھا، آپ نے کہا میں کہتا شاید تو شک کرتا، اب آقا کی زبان سے سنا، کہتا ہاں سن، کسی کا یقین بنے نہ بنے، اس کا تو بن گیا، پھر اس کی حالت بہت اچھی ہو گئی، دین کی دنیا کی دولت سمیٹنے سے بھی نہیں سمیٹی جاتی، ایسی آتی ہے اس طریقت میں کہ بارش کی طرح رزق ہے۔ تو اس طریقت میں جو یقین بنایا جاتا ہے باتوں سے نہیں، باتوں سے سب جگہ ہوتی ہیں، باتوں سے یقین کمزور رہتا ہے، لیکن جب باتوں کے بعد آپ وہ عمل کریں، آپ کو وہ دین میں فائدے پہنچے، دنیا میں فائدے پہنچے، ربط رسول میں فائدے پہنچے، آپ کو زیارت کا تعلق نصیب ہو، آقا کی کھلی زیارت کبھی نصیب ہو جائے جاگتے آنکھوں سے، کبھی سوتے سے، پھر آپ کی یقین کی مضبوطی کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یقین خود مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہاں،
جو بیان ہوتے ہیں ہر جگہ سلسلے کے یا علماء کے اس بجا ہیں، لیکن اس سے یقین کمزور ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی کچھ دیکھ نہ لے کہیں سے، اور جب کچھ دیکھ لے کہ واقعہ اس کی دنیا اچھی ہوئی، اس کا دین اچھا ہوا، اس کی عبادت میں جان پڑی، اس کو رسول کریم کی کبھی کبھی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، کبھی سوتے نصیب ہوتی ہے، کبھی جاگتے ہوتی ہے، کبھی مستقبل میں کچھ ہونے والا ہوتا ہے، پہلے اس کو تنبیہ کرنی جاتی ہے، ہونے کے بعد نہیں، ہونے سے پہلے اس کے یقین میں اتنی پختگی آ جاتی ہے، خود اس کا یقین بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقت میں کسی کے ساتھ آدمی چلے اور اس پہ عمل کرے، اگر دیکھے تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے، اگر عمل نہ کرے تبدیلی نہیں آتی پھر ٹھیک نہیں ہے۔ سلطان باہو نے نہیں کہا پیر ملے پر پیر نہ جائے، ایسے پیر نہ کم میں ہوں۔ سنتے نہیں؟ ہاں، انسان ڈاکٹر بدل سکتا ہے، استاد بدل سکتا ہے، خدا رسول کو بدل سکتا ہے، خدا رسول کے بات پہ جمنا پڑے گا، بدل نہیں سکتا۔ لیکن وہ فائدے پہنچتے ہیں کہ جب انسان پر عمل کرے، اور عمل کرانے والا بھی صحیح ملے کہ اس عمل کو ایسے کرائے کہ اس کو فائدہ پہنچے، دیکھے، اس کا یقین خود بنے۔ باتوں سے یقین نہیں بنتا۔ دنیا جیسے لیڈروں سے بھی بیزار ہے، پیروں سے بھی، ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جس سے ان کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے، ان کے یقین نہیں بنتے۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ خدا کا کرم، خدا کا فیض، نبی کا فیض ہوتا ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ انسان سلسلے میں کسی میں داخل ہو جائے اور جہاں سے فیض جاری ہو جائے پھر سارے سلسلوں کو چھوڑ دے، کہ دو کشتی میں آدمی نہیں چلتا ہے، دو جگہ درد کی جنگ، پھر اسی کا ہی ہو جائے تاکہ آگے اس کو اور کچھ نظر آئے، یقین بنے۔ یہ جو کہتے ہیں باتیں معقول ہیں، لیکن اس کو قرآن حدیث کی طرح نہ سمجھا کریں۔ ایک ہی شیخ ہو، جس کا شیخ نہیں ہے شیطان، وہ اس کا شیخ شیطان ہے، یہ باتیں ہیں کی ہوئی ہیں، معقول ہیں، لیکن کرے نہ کرے اس میں گناہ ثواب کا نہیں، یہ عقل کی باتیں ہیں۔ اس کو قرآن حدیث کے معیار پہ نہ رکھے۔ شیخ ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے بعض آدمی پسند آئے، کوئی یہاں نوجوان آتے ہیں، ان کی اصلاح ہوئی، ان کی اصلاح کو فائدہ، اپنے فائدے کی یقین سے وہ لے آئے اپنے بڑوں کو، ان کے آئے ہوئے تھے باہر سے، پڑھتے ہیں نا امریکہ میں ڈونکیوں کے پاس پیسے ملتے ہیں، ہاں جی، میں ان کو ڈونکی کہتا ہوں، بےدبی تو نہیں ہوگی ان کی۔ تو ان کو لے آئے تو بڑے لکھا مونچھے شوچھے نچی شیف کیا ہوا، بل ہمارے نوجوان آتے ہیں محبت سے لانے، تو میں تو نہیں بولا نا کہ کچھ وظیفے کو دے دیں، تو بولے جی وظیفے ہم نہیں لیں گے، بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں جو آتا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تمہیں بہت خوش ہوا چیز، اسی ڈرے ہوئے نا، وظیفے میں پھنساتے ہیں، پھر ان سے کچھ اور کہتے ہیں، ادھر کا نذرانہ دو، ادھر کا نذرانہ دو، پتہ نہیں کیا کرو نہ کرو، بڑے واقعات ہیں۔ تمہیں بہت خوش ہوا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ اس کا شیخ شیطان ہے یا فنا فی الشیخ ہے، یہ کوئی قرآن حدیث میں باتیں نہیں آئی ہیں، فنا فی الرسول خدا قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اس کے مفہوم دوسرے ہوتے ہیں کہ فنا فی الرسول فنا فی الشیخ ہے کہ سخت محبت سے دین میں چلے، سخت رابطہ خدا سے رکھے، سخت رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے رکھے، زبردست، تو اس کو دوسرے جیسے مفہوم جملوں میں بیان کر دیا، یہ اس کا مرید ہے، یہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ باتیں کی ہوئی ہیں، بس اطیع اللہ اطیع رسول۔ جب انسان کا دل کسی لگ جائے نا، خود ہی عاشق مقصوب، خود ہی عاشق معشوق تھے، خود ہی اسٹوڈنٹ تھے، خود ہی پیر مرید تھے، خود ہی لیلا مجنوں بن جاتے ہیں۔ بھائی یہ زبردست۔ اب دیکھ کتنی جگہ پیروں کا پھرتے ادھر بھی آ جاتے ہیں، کیا تسلی بخش کہیں کام نہیں ہوا نا، دل کہیں لگ جاتا یا کچھ دیکھ لیتے کہیں نہ ہٹتے۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر پھیرو، کوئی بھی بات نہیں ہے، اصل مقصد خدا رسول ہے۔ لیکن جہاں سے تم کو فیض چل جائے پھر سب کو بھول جاؤ، پھر اسی کو رکھو، دو رخی نہ ہو۔ اور جب تک فیض نہیں چلتا ڈھونڈو ادھر ادھر۔ ایک مریض ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی، مرض نہیں جاتی، تو مریض مر جائے پھر ڈاکٹر کو ڈھونڈتا رہے، اور جس ڈاکٹر کی دوا یا پرہیز یا اس کا علاج راس آ جائے پھر سب ڈاکٹروں کو چھوڑ دو، اس کے سوا ڈاکٹر کسی کو نہ سمجھے تاکہ چلا جائے۔ یہ کچھ ایسے عقل کے کام ہیں، لیکن یہ کچھ جس کو پر خدا رحمت کرتا ہے اس کو کرتا ہے۔ اب یہ 100 پیروں کی بات کتنے پھر کے آئے ہیں، اگر ان کو کوئی صحیح مل جاتا یا ان کی تسلی ہو، کچھ دیکھ لیتے
دیکھو دنیا پھرتی ہے ادھر ادھر، لیکن جس ملک میں پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، نوکری پکی ہو جاتی، گھر بار سارا چھوڑ کے ادھر کی نیشنلٹی لیتے، امریکہ کی یا سعودیہ کی، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ایسے جہاں سے ان کو دیکھو کہ کسی کو مل جائے، خدا رسول کی پناہ کے دین دنیا سب بننی شروع ہو جائے، وہ خود ہی نہیں ہٹتے ہیں، یہ کھینچ کے نہیں لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو پاس آتے ہیں ہم ان کو یہ چیزیں نہیں کہتے ہیں تو وہ میں پیر کا مرید بنا، اور یہ وظیفے ہیں، کہیں سے لیے ہیں نہیں لیے، فی سبیل اللہ۔ اگر اس کو فائدہ پہنچ گیا، اس نے پابندی کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی معاملہ شروع ہو گیا، اس ساری کائنات کو چھوڑ کے تمہارے پیچھے خود ہی مرے گا، تم لاکھ دھکے دو وہ نہیں جائے گا، خدا کی قسم نہیں جائے گا۔ ہاں، تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے اس معاملے میں بڑی آزادی دی ہوئی ہے۔ کوئی بھی آ جاتا ہے، ہم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ پیر مرید فلان دماغ، ہاں جی، یہ وظیفے لا الہ تم ایسے ہی پڑھ تو پڑھ لو، لیکن ناغہ نہ کرو۔